بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کس مردہ جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب ہے دل۔ سوال ہے، وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب ہے داڑھی۔ داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کے قبر میں ساتھ جائے گی۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں باقی رہے گی؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کو قبر کی گرمی سے بچائے گا؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اپنے دینے والوں کو قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ سوال ہے، دنیا میں نشہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں کیا پلائے گا؟ جواب ہے دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال ہے، کون سا انسان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا؟ جواب ہے والدین کا نافرمان۔ سوال ہے، کون سی نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب ہے نفلی نماز جو سفر میں ادا ہو اور قبلے کی سمت کا پتہ نہ ہو۔ سوال ہے، کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند کہا گیا ہے؟ جواب ہے مریض کی دعا کو۔ سوال ہے، عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب ہے طاعون کی بیماری کو۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ جواب ہے کھجور کے ساتھ۔ سوال ہے، کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب ہے عید کے دنوں میں۔ سوال ہے، قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب ہے 1 میل دور۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے مرجان پتھر کا۔ سوال ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ جواب ہے کثرت سے استغفار پڑھنا۔ سوال ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جسے شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے؟ جواب ہے امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والے کو۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب ہے حسد کرنا۔ سوال ہے، جو نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جواب ہے نفلی روزے رکھا کرے۔ سوال ہے، وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کو۔ سوال ہے، وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان کو۔ سوال ہے، نماز جنازہ میں کل کتنے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے 4 تکبیریں۔
سوال ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟ جواب ہے شداد نے۔ سوال ہے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جنت الفردوس۔ سوال ہے کس کی قبر پر ہر گزرنے والا پتھر مارتا ہے؟ جواب ہے یزید کی۔ سوال ہے کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ جواب ہے مرا ہوا بچے کے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے پوری دنیا کی قسمت کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ جواب ہے لوح محفوظ پر۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب ہے حرام کھانے والے کو۔ سوال ہے قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آخری عمل کیا کیا تھا؟ جواب ہے مسواک کیا تھا۔ سوال ہے کس سورہ کی ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب ہے سورہ مزمل کا۔ سوال ہے موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے؟ جواب ہے نیند کے وقت۔ سوال ہے کس انسان سے ملنے جانے پر راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب ہے مریض کی عیادت کرنے پر۔ سوال ہے حجر اسود نصب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 35 سال۔ سوال ہے وہ کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ ملک کی۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اسی لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سوال ہے کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ جواب ہے شرک کی۔ سوال ہے انسان کا نیک سلوک اور صلح رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نیک اور صلح رحمی کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے نزدیک مینا میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ سوال ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے 1000 گز۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے اقرا۔ سوال ہے دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عبادت کا۔ سوال ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے جہری نماز سے کیا مراد ہے؟
جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے۔ سوال ہے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے حج و عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے استلام۔ سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب ہے گیہوں کو۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ کہاں دیا تھا؟ جواب ہے میدان عرفات میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے طلاق کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے علم پر عمل کرنا۔ سوال ہے نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے دعا کے ہیں۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب ہے کافروں سے۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے ریاکاری کرنے سے۔ سوال ہے وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب ہے چوری کیا ہوا کپڑا۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب ہے غریب کا حق کھانے والے۔ سوال ہے ایسا کون سا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب ہے حجر اسود۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ سوال ہے قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 145 مرتبہ۔ سوال ہے کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کس سورہ کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص کی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے درود شریف پڑھنا۔ سوال ہے قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بسم اللہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ جواب ہے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد کو خود گرایا تھا؟ جواب ہے مسجد زرار کو۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن پاک نہ پڑھنے والوں کو۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟
جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہو۔ سوال ہے، کس غزوہ میں فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شامل تھے؟ جواب ہے، غزوہ بدر میں۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے سونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، وہ درخت جو آپ نے خود لگایا ہو۔ سوال ہے، کن 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب ہے، نمبر 1 بیوی کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 2 جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، اور نمبر 3 2 لوگوں میں صلح کروانے کے لیے۔ سوال ہے، مرنے والے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورہ کو پڑھنے کا حکم دیا؟ جواب ہے، سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال ہے، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کیا ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب ہے، صدقہ دینا۔ سوال ہے، آسمان پر سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی تھی؟ جواب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے، 1 بھی نہیں۔ سوال ہے، مرد کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے، 2 چادروں پر۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں موت کے فرشتوں نے سلام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے، وہ کون سے فرشتے ہیں جو جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ جواب ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے، کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے، جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہو۔ سوال ہے، مسلمان پہلے کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جواب ہے، مسجد اقصی کی طرف۔ سوال ہے، صدقہ کرنے والے انسان کو کتنے شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب ہے، 70 شیطان۔ سوال ہے، سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، رشتہ داری نبھانے سے۔ سوال ہے، طوفان نوح علیہ السلام کتنے دنوں تک جاری رہا تھا؟ جواب ہے، 40 دنوں تک۔ سوال ہے، کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب ہے، وضو کا پانی۔ سوال ہے، کون سا کام کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، زیادہ ہنسنے سے۔ سوال ہے، دجال کا جسم کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب ہے، مٹی کا۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں کو گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، کسی دوسرے کی غیبت کرنے سے۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے سے جنت میں حوریں ملتی ہیں؟ جواب ہے، مسجد کا کوڑا صاف کرنے سے۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے والا انسان گناہگار سے بھی زیادہ بدنصیب ہے؟ جواب ہے، ریاکاری کرنے والا۔ سوال ہے، جنت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔
سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے اہل جنت کی پہلی غذا کون سی ہوگی؟ جواب ہے مچھلی کا جگر ہوگا۔ سوال ہے حدیث میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے حیا کو۔ سوال ہے اونچائی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اکبر۔ سوال ہے کیا چیز کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے حرام کا لقمہ کھانے والے کی۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال ہے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے سورہ علم نشرح۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں صادق اور امین کا لقب ملا تھا؟ جواب ہے 25 سال کی عمر میں۔